جب اللہ کا خوف ختم ہو جائے تو پھر مخلوق کا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ روح جب نکل جاتی ہے تو جسم جتنا مرضی ویلیویبل ہو وہ میت بن جاتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ اگر ایک نقطے پہ آپ جائیں تو یہ بگاڑ اس لیے پیدا ہوا کہ ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا یا اسے چھوڑ دیا۔ جب آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں گے تو بگاڑ ختم ہو جائے گا۔ جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے، کہا تو یہ جاتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، لیکن کیا وہ مقاصد ہم نے حاصل کیے ہیں؟ اسی لیے تو مار پڑی۔ آپ ٹرمپ کے مسئلے حل کرنا چھوڑ دیں، اپنے مسئلے دیکھیں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اے آر خالد صاحب، کافی عرصے کے بعد ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ، ادروائز تو ہم بھی ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ آج ڈاکٹر صاحب سے دو موضوعات پر خصوصی طور پہ بات کریں گے۔ ایک تو معاشرے کے بگاڑ کی بات کریں گے کہ معاشرے میں یہ بگاڑ کہاں سے آ گیا، کیسے آ گیا، اور اس سے نجات کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ درمیان میں جو بھی کوئی مناسب سوالات ہوئے وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ دوسرا ہمارا موضوع ہوگا سوشل میڈیا، اس سے ہم نے کیا کمایا، کیا پایا، اس پر بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ اس کا فائدہ کیا ہوا، نقصان کیا کیا ہوئے۔ لیکن پہلے بات ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں کہ معاشرے میں بگاڑ کیسے پیدا ہوا اور اس سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی عمان صاحب۔ اصل میں بگاڑ پیدا ہونے کی اتنی زیادہ وجوہات ہیں کہ اس میں ڈیٹیل میں سمجھتا ہوں جانا چاہیے اگر آپ نے اس کا کوئی حل نکالنا ہے، لیکن انفارچونیٹلی یعنی اگر آپ مختصراً دیکھیں کہ کوئی شخص اس بگاڑ کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں اگر یہ سمجھ لوں کہ اس بگاڑ میں میرا بھی حصہ ہے تو اس سے کافی آدمی جو ہے کمفرٹیبل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک نقطے پہ آپ جائیں تو یہ بگاڑ اس لیے پیدا ہوا کہ ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا یا اسے چھوڑ دیا۔ اس کے کہنے سے ہم بہت زیادہ پیچھے چلے گئے، اس کا خوف ختم ہو گیا۔ جب اللہ کا خوف ختم ہو جائے تو پھر مخلوق کا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ وہ مخلوق مختلف جگہ پہ اپنا رول ادا کر رہی ہے، کوئی نوکری کی صورت میں، کوئی تاجر کی صورت میں، کوئی طالب علم کی صورت میں، کوئی مزدور کی شکل میں، وہ اس بگاڑ میں اپنا حصہ بھرپور انداز سے ڈال رہا ہے۔ لیکن جب اس سے بات کی جائے وہ سمجھے گا کہ میری وجہ سے نہیں، یہ بگاڑ فلاں کی وجہ سے ہے، دوسروں پہ شفٹ کرتے ہیں۔ ایکسیپٹ دا رسپانسبلٹی کا فارمولہ ہے کہ آپ قبول کریں پہلے کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں بطور باپ کے، میں بطور بھائی کے، میں بطور بیٹے کے شاید وہ رول ادا نہیں کر سکا جو مجھے یہاں ادا کرنا چاہیے تھا، اور پھر اسے تسلیم کر لینے سے بھی بگاڑ ختم نہیں ہوتا۔ پہلے تو اس کی اصلاح یہ ہے کہ آپ کبھی یہ سوچ کے، میں نے ایک کتاب میں اپنی میں چیلنج کیا تھا علماء کو کہ تمام علماء کو میرا چیلنج ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو مساجد میں لوگ آگے ہیں ان کو روک کے دکھا دیں۔ وہ رمضان میں آتے ہیں، ایک مہینہ عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں، پھر اگلے سال آ جائیں گے۔ جو لوگ، جو علماء خود کو جو علماء کہتے ہیں، وہ اگر مسجد میں آئے ہوئے مسلمان کو روک نہیں سکتے تو انہوں نے آگے اسلام کی کیا خدمت کر دی ہے۔ نہیں، روک کے دکھانے کا کیا مطلب کہ مسجد میں رہیں آئے نہ، یا پھر وہ نہیں آئے کہ رہیں لگاتار، یعنی ایک مہینے کی ایکسرسائز ہو گئی، ہاں تو روک لیں، آئندہ بھی رہیں، آئندہ اس کا حصہ بن جائے وہ۔ جی جی۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، ہاں جی، وہ اس میں روزے کے بعد ہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کمی کا۔ تو وہ ایک انداز جو ان کا ہے، انہیں غور نہیں کرتے۔ یعنی علماء یہ محسوس کریں، فرقہ بازی چھوڑ دیں، یہ محسوس کریں کہ بھئی یہ جو لوگ آگے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ یہ واپس آئے ہے دین کی طرف، فرض نماز پڑھنے کے لیے آگے ہیں، تو ہم نے ان کو اب محبت سے، پیار سے، یعنی ہم نے ان کو اب واپس جانے نہیں دینا۔ ان کے لیے ایسی ایک ماحول پیدا کر دیا جائے کہ یہ متاثر ہوں اس سے کہ یہ اسلام میں آنے کے یا نماز پڑھنے کے یہ فوائد ہمیں ملے ہیں، یا ہمارا فرض تھا ہم نہیں پورا کر رہے تھے، اب آپ نے پورا کر دیا ہے۔ لیکن وہ جو سطحی سی باتیں ہیں ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔
یعنی اس روح جب نکل جاتی ہے تو جسم جتنا مرضی ویلیویبل ہو وہ میت بن جاتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ تو جب آپ کے دین کی روح ہی آپ نے نکال دی اور آپ نے وہ کام کیا ہی نہیں جو کرنا چاہیے، یعنی آپ میں کوئی ایک چیز تو پازیٹیو آئے۔ یعنی میں اپنے ساتھیوں کو جب دیکھتا ہوں کہ کوئی ایک چیز نماز پڑھنے کے بعد، نماز آپ پڑھنے کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ پروٹوکول کے ساتھ آنے کی ہدایت کرتا ہے۔ وضو کر کے آؤ، وضو کی تفصیل بتائی گئی ہے، کوئی نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی کہ میرے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو پھر آپ سیدھے ہو کے منہ ہاتھ دھو کے یہاں تک پاؤں، واضح بتایا گیا قرآن میں کہ وضو ہے کیا، اور اگر پانی میں میسر نہیں تو تیمم کرو، پاک کرنے کی کوشش کرو خود کو۔ وہ جب اس طرح جاتے ہو پھر آپ جا کے اللہ اکبر سب سے بڑا ہے کئی دفعہ، یعنی اگر پوری آپ دن میں دیکھیں ایک دن کے لیے تو 270 دفعہ آپ اللہ اکبر اللہ اکبر، رفع یدین کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، ہر اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اور ساتھ ہی اللہ اکبر کرتے ہوئے یہ آپ کا ہاتھ ایسے کیوں جائے، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں جو کائناتوں کا مالک ہے، جی رب العالمین ہے، یہ اس نے مہربانی کی۔ وہ قرآن میں کہتا ہے نا، یہ کہتے ہیں ہم مومن ہو گئے، یہ مومن نہیں، ان میں ایمان داخل نہیں ہوا، یہ مسلمان ہوئے ہیں، اور پھر یہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے فائدہ مطلب مسلمان ہو گئے، کوئی احسان کیا ہے؟ میری مہربانی ہے کہ میں نے انہیں قبول کیا ہوا ہے بطور مسلمان کے۔ وہ خدا ہے، آپ کو پالتا ہے، آپ کا وارث ہے، آپ کا مالک ہے، آپ کی زندگی حیات آپ کی ہر چیز اس کے قبضے میں ہے۔ تو اس کو یاد کرنے کا، اسے ملنے کا، اس کو جانے کا، اس کے پاس، اس کے سامنے مطلب اتنا ریلیکس ماحول میں وہ تو بہت پابندی کراتا ہے۔ اور پھر جب آپ کو دیکھ لیں ہر نماز میں یہ بھی پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم اتنا آسان نہیں تھا، یہ بہت زیادہ طلب کر کے، معافی مانگ کے، اس کی بڑائی کبریائی بیان کر کے پھر کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ جب آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں گے تو بگاڑ ختم ہو جائے گا۔ بگاڑ اس وقت ختم ہوتا ہے جب میں بطور پاکستانی کے میرا ایک رول ہے، بطور ٹیچر کے میرا رول ہے، بطور جرنلسٹ کے میرا رول ہے۔ یہاں تو جب قرآن میں واضح ہے نا کہ اگر گواہی اپنے خلاف بھی دینی پڑے تو دو۔ میں نے تو لوگوں کو دیکھا ہے کہ دوسروں کی گواہی نہیں دیتے۔ اگر آج گواہی لوگ دینا شروع کر دیں، یعنی جس جگہ آپ ہیں ایک بات ہوئی ہے آپ کہہ دیں جی میرے سامنے تو یہ ہوا، مجھے واقعی کا پتہ نہیں، میں کوئی جج نہیں ہوں۔ اگر آپ سے پوچھا جا رہا ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے ایک بندہ بے ایمانی کر رہا ہے تو آپ نماز پڑھ کے کس لیے نکلے ہیں کہ اگر آپ اس کی بے ایمانی بھی بتا نہیں سکتے؟ یہ کرٹسی دکھا رہے ہیں، دوستیاں نبھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ تو اس معاشرے کی باتیں ہیں، آئیڈیل ہیں اس معاشرے میں جو اسلامی معاشرہ ہو، جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، لیکن کیا وہ مقاصد ہم نے حاصل کیے ہیں؟ اسی لیے تو مار پڑی، یعنی جب آپ نے ان وعدوں کو پورا نہیں کیا جو آپ نے اللہ سے کیے تھے کہ تیرا قانون نافذ ہوگا۔ قرارداد مقاصد میں ہے یہ کہ بالادستی یا سب سے کبریائی جو ہے وہ اللہ کی ہے، حاکمیت اللہ کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس جانا ہے، لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، لوگ پھر جو فیصلے کرتے ہیں اس کو بھگتے ہیں۔ جی پھر ان فیصلوں کو بھگتے ہیں۔ جب آپ نے اللہ سے وعدہ کر کے توڑ دیا، آپ نے کوشش نہیں کی، اس چکر میں پڑے رہے کہ جمہوریت ہے، کہ مارشل لا ہے۔ بھئی مارشل لا تو 58 میں آتا ہے۔ پہلے جو جمہوریت تھی اس نے کیا کر لیا؟ آئین بنانے کا ایک ذمہ داری دی گئی تھی، آپ کے 60 65 72 بندے جو ہے وہ آئین نہیں بنا سکے، اتنے سال آپ نے لگا دیے۔ تو اس کی وجوہات بے شمار ہیں۔ جس شخص نے اپنا رول ادا نہیں کیا، اگر وہ طور پارلیمنٹ کے ممبر تھا، وہ حمید نظامی کا بڑا مشہور ہے، اس نے اپنے کہا کہ بھئی میں تو اللہ نے مجھے پوچھا تو میں کہوں گا میرے مالک تو نے مجھے ایک قلم دیا تھا، میں نے اس سے دین کی اور ملک کی خدمت کی، اس میں کوئی کوتاہی ہے تو میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ لیکن شاید فیلڈ مارشل ایوب خان یہ جواب نہ دے سکے، اس کی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ جی تو مقصد یہ ہے کہ جہاں آپ ٹور بنتا ہے وہاں ذمہ داری آپ کی بڑھ جاتی ہے۔
بطور باپ کے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی پرورش کریں، انہیں سیدھے راستے پہ لے کے آئیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ کی وہ باتیں ہوں گی جو آئیڈیل ہیں، ایسا ہونا چاہیے، لیکن ایسا کیسے کیا جائے کہ معاشرہ ہمارا درست ہو جائے؟ رزق کے حلال دیں، معاشرہ درست ہو جاتا ہے۔ یہ کس نے دینا ہے؟ ماں باپ نے۔ میں نے اپنی سوسائٹی میں کہا تھا، ایک تقریر ہوئی تھی تو میں نے کہا جی مجھے 6 لوگ مل جائیں میں تبدیلی لے آؤں گا، جن کے 6 لوگ آپ کے ہوں گے، ایک تو فیلڈ مارشل ہو گیا، ایک وزیر اعظم ہو گیا۔ نہیں وہ نہیں، اوپر والے نہیں، میں تو اپنی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، سوسائٹی میں تبدیلی۔ اگر آپ اتنے لوگ آ جائیں جو گھر والے پوچھیں کہ بابا یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ لے جاؤ، آپ کو بے شمار چیزیں نظر آتی ہیں۔ آپ جاتے ہیں شراب کی دکان پہ، آپ کو شراب نظر آتی ہے، آپ کو سور کا گوشت نظر آتا ہے، تو آپ یہ تھوڑا کہ خرید کے لے آتے ہیں یا لے آتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں میرا نہیں ہے۔ کوئی دکان چھوڑ گیا ہے، مٹھائی بھی ہے، تو آپ کو کھانا شروع تھوڑا کر دیتے ہیں، آپ پتہ ہے آپ کو میرا نہیں ہے۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا جی، یہ جاننا کہ یہ مجھے، آپ کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ میں، یہ میرے پاس جائز ہے، یہ میرے پاس ناجائز ہے۔ اچھا، آپ نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں، ہم لوگ مساجد میں جاتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ ختم ہوا، وہیں پہ پھر واپس آ گئے۔ اگر ہمارے علماء کرام وہ لوگوں کی تربیت نہیں کر سکے، لوگوں کو نہیں سمجھا سکے، تو پھر یہ معاشرے میں کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ کیا لو لیول پہ، جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ نے اپنے محلے کی بات کی ہے، تو اس لیول پہ پھر اس سطح پہ کمیٹیاں بھی بننی چاہیے؟ دیکھنا چودھری جو ہے، آپ اگر گاؤں کا ماحول دیکھ لیں، میں نے ایک بڑا اچھا انگلینڈ سے بندے نے وہ لکھا، بہت خوبصورت تھا۔ اس نے کہا جی حقہ جو ہے یہ بہت اتحاد کی، ادب کی اور بڑی چیزوں کی علامت تھا۔ اچھا، چھوٹا آتا ہے اس نے پکڑ لیتا ہے اور گھماتا رہتا ہے، اس سے چھوٹا کو آئے گا وہ پکڑ لے گا کہ اب بڑا فرق ڈال۔ ایک ایکولی وہ کش لگاتے ہیں، جس نے چھوڑنا ہے وہ بھی ادب سے کہتا ہے جی ادھر چلے جائیں بھائی، تو کہتا ہے جی یہ ادارہ آپ ڈیولپ کر لیں، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ ٹرمپ کے مسئلے حل کرنا چھوڑ دیں، جی، اپنے مسئلے دیکھیں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، یہ سے تکلیف ہے، اسے اسپتال لے جائیں۔ کسی کے پاس تو گاڑی ہے، یہ جا کے اسپتال لے جائیں۔ وہاں ایک ڈاکٹر ہے، وہ ڈیوٹی پہ نہیں ہے۔ میں جب پاکستان ٹائم گیا تو مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہاں یونین کا کوئی یہ رول ہے، تو میں نے پی این سے کہا، میں کہا جی کہ وہ یہ لے آؤ کو فلاں چیز، کہنے لگا جی میری ڈیوٹی شروع نہیں ہوئی۔ میں نے اسے پکڑ کر نیچے پھینک دیا، میں دہا جا، اگر ڈیوٹی نہیں تو جا، یہاں کیا لینا ہے، یہ کمپنی باغ ہے کوئی۔ تو لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بندہ مختلف ہے۔ میرا مطلب ہے کہ آپ تو انسانیت کی خدمت کے لیے دیکھیں نا، میں نے مثالیں دی ہیں بڑی، کہ میں امریکن ایک امبیسڈر نے میرا کھانا کیا تو اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی، ٹائم، بھاگتا آیا، اس کے ہاتھ پینٹ سے بھرے ہوئے تھے۔ کہنے لگا وہ یو ہیو ناٹ واش یور ہینڈ، وہ کہتا ہے ڈیڈ یو آر کالنگ می، اٹ واز مور امپارٹینٹ فار می۔ یعنی باپ کی بات پہلے سننی ہے، تو یہاں کیوں نہیں؟ اگر باپ کا وہ رول ہے، باپ لگا ہوا ہے، میں اس پہ یہ جو موبائل ہے، بیٹا بھی موبائل پہ لگا ہے، باپ کا یہ رول ہے۔ باپ کے آتے ہوئے، ابھی آپ کے ہوتے ہوئے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ والد کے آنے سے گھر میں کچھ پتہ چلتا تھا کہ وہ بڑا آ گیا ہے، وہ خوف کیوں ختم ہو گیا؟ خوف نہیں، ادب ختم ہو گیا۔ تو میرا مقصد ہے کہ اگر آپ اطلاع چاہتے ہیں، بڑا مجھے ایک بندے نے، میرا خیال ہے اس میں بھی بات ہو سکتی ہے اگلے پروگرام میں بھی، کہ جی میں یہ کمیونیکیشن کا دور ہے۔ میں کہا کیا کمیونیکیشن ہے؟ کوئی کمیونیکیشن کا دور نہیں، باپ کی بیٹے سے نہیں، بیٹے کی بھائی سے نہیں، بہن کی بھائی سے نہیں، ہمسایوں سے نہیں، انڈیا کے ساتھ نہیں، آپ کی کیا کمیونیکیشن کرتے رہتے ہو؟ ٹیکنالوجی ہے۔ تو میرا مقصد ہے لوگ باتوں کو سمجھتے ہیں، صرف یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ ایک بندہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اسلم بیگ صاحب جب ریٹائر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ فرینڈز نے بنائی، مجھے خط لکھا کہ آپ کے مضامین میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور آپ مطلب ہمارے فرینڈز کو جوائن کریں۔ میں نے کہا جی مجھے یہ پتہ ہو پہلے کہ میں نے وہاں کرنا کیا ہے، پھر میں جوائن کروں۔ صرف اس لیے تو نہیں کہ اسلم بیگ صاحب، بے شمار لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں، وہ بات آگے نہیں بھیجیں گے، طاقتور بھی ہلکے، انہیں پتہ ہے کہ آپ یہ کام کرتے ہیں۔ وہ جب آپ اپنا فرض ادا نہیں کریں گے، ان کی کوئی مانے یا نہ مانے، وہ بھیجے تو صحیح کہ فلاں بندہ جو ہے اس کا یہ رول ہے جی، اس سے کام لیا جائے۔ وہ کرنا چاہتا ہے، نہیں کرے، لیکن ہم تو ہائی لائٹ ہی نہیں کرتے کسی کو، کسی کا رول ادا ہی نہیں کرنے دیتے کسی کو۔
نکتہ چینی وہ کیے جا رہے ہیں. نکتہ چینی تب کریں جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یار اس سے کوئی اصلاح ہو جائے گی. نکتہ چینی کا مطلب ہے کہ آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، پرسن نہیں. آپ کے ساتھ ایشو ہونا چاہیے کہ اس ایشو پہ بات کرنی ہے، اور وہ ایشو میں مطلب آپ کی طاقت ہوگی اگر آپ کے پاس نالج ہے. وہ نالج 4 چیزوں سے معافی مانگی گئی. ایک تو ایسا علم جو فائدہ نہ دے. اللہ تعالیٰ مجھے اس علم سے محفوظ رکھ جو فائدہ نہیں دیتا. تو جو فائدہ دیتا ہے تو اس سے پھیلا دے. بات ہم کر رہے تھے معاشرے کے بگاڑ کی. ایک دنیا میں بگاڑ بھی نظر آتا ہے جس کی ذمہ داری عمومی طور پہ اسرائیل کے اوپر ڈالی جاتی ہے. اب اس نے اسرائیل نے ٹرمپ نے ان کا بہت ساتھ دیا، امریکہ نے ساتھ دیا. اب اسرائیل ٹرمپ کو بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. وہ کہتا ہے مجھے معاہدہ دکھاؤ، اور میں تو الگ سے ملک ہوں، آپ میری طرف سے کیسے معاہدہ کر سکتے ہیں. تو عالمی بگاڑ کی بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اصل میں ٹرمپ نے تو آ کے وہ ساری جو ویلیوز تھیں انہیں تباہ کر دیا. میں 90 میں پہلی دفعہ امریکہ گیا تھا فل برائٹ اسکالر کے طور پہ، تو وہاں 6 پریزیڈنٹ اکٹھے میں نے دیکھے. اچھا جی. ایک لائبریری نکسن نے بنائی تھی، تو اس میں انہوں نے سارے پریزیڈنٹ جو تھے، لیونگ، کارٹر، اور جو ان کے مخالف بھی تھے. ہاں جی. ایک ڈیکورم ہوتا تھا، اور اس کے بارے میں سنا جو سینئر بش تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو، جو جونیئر بش جب پریزیڈنٹ تھا تو وہ گلان تان کر رہا تھا، تو اس وقت یکدم آ گیا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ول ایڈریس دا نیشن. تو وہ ایسے بیٹھ گیا، کیا پریزیڈنٹ بول رہا ہے. پھر اس کا بیٹا نہیں تھا. دفتر کے آداب ہوتے تھے. اب اس نے ہر ادب کو ختم کر دیا. اس کی کسی بات پہ یقین ہی نہیں، اس پہ بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ کے پاس جسٹیفیکیشن، الفاظ کا اتنا احترام ہوتا تھا، اب لفظوں کی حرمت ختم ہو گئی. یہ تو میں نے فیملی میں انٹرویو دیا تھا کہ لفظ اپنی موت مر گئے ہیں، ان پر نہ ان پر ایمان کوئی رکھتا ہے، نہ یقین کرتا ہے، نہ ان کی کوئی ویلیو ہے. یعنی یہاں آپ کے سامنے پاکستان کا صدر ہے، ایک بندے نے داڑھی رکھی ہے، میں نے اس کی میت دیکھی ہے، میں نے اس کی موت دیکھی ہے. پتہ نہیں کیا کرنا چاہتا ہے. یعنی ایک چیز نہیں ہوئی تو اسے کیوں کرتے ہو؟ آپ کی خواہش ہے اگر کہ وہ صدر جو ہے. ایک بندہ دوسرا جاتا ہے، سر آپ کو کچھ لوگ 10% کہتے ہیں، وہ بڑا شاطر. اس نے کہا یار لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، تو نے کہہ دیا. تو میرا مقصد ہے کہ لوگوں پہ کیوں ڈالتے ہیں. آپ میں جرت ہے تو آپ کہیں، یعنی آپ میں جرت ہے آپ کہیں سارے یہ آپ 10% ہے، آپ نے یہ کمیشن لیا ہے، تو نہیں لیا تو چھوڑ دیں. بات اس کی ہم کر رہے ہیں کہ اسرائیل نے جس طرح سے دنیا میں بگاڑ. وہ بچے، جو بندہ غلام ہو، جو نوکری کر رہا ہو، امریکہ کا ہر صدر جو ہے وہ اسرائیل کے ملازم کے طور پہ کام اس نے کیا. ٹھیک، ان کی ٹوپیاں پہنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے رہے کہ اس سے آگے ہم نے نہیں جانا. اس نے لوز ٹاک کر کے ان کو سر پہ چڑھا لیا. اتنا ظلم. اس نے تو پہلے دن سے کہنا چاہیے تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک ظالم ملک ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. صاف بات کریں، چلاکیوں سے نہیں بات ہونی. اب لوگ اتنے نہیں ہیں، مطلب چلیں ٹرمپ تو ان کا کچھ نہیں کر رہا، تو ہم جو مسلمان ممالک ہیں وہ اسرائیل کا کچھ کر سکتے ہیں. اتنی شرمندگی ہوتی ہے. اب مسلمان ممالک میں اسلام ہو تو پھر ہے نا، کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ بھی اکٹھے ہو جائیں. ایک ایران کھڑا ہو گیا ہے نا جی، تو اس نے دکھا دیا ہے نا کہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہ پرسنالٹی کلیش جو ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ہم نے یہ کیا تو وہ کہیں گے ہمارے پیسے واپس کر دو، ہمارے نوکروں کو بھیج دیں گے.